إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. چند دنوں بعد مسلمانوں کا ایک عالمی اجتماع اللہ تعالیٰ کی عبادت کی صورت میں منعقد ہوگا، جس کے لیے مسلمان تیاری کرتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور آپ میں سے کچھ لوگ توفیق الہی کے ساتھ اس سال یہ فریضہ ادا کریں گے۔ بہت سے لوگ کر چکے ہیں اور کچھ لوگ ابھی بھی امید کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس فریضے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو حج پر جا رہے ہیں وہ بھی، اور جو کر کے آ چکے ہیں وہ بھی، اور جو یہاں موجود ہوں گے وہ بھی، اس اجتماع کے مقاصد کو، اس حج کی عبادت کے مقصد کو سمجھنا میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ نماز، جمعہ، عید، روزے، یہ ساری عبادات انسان دنیا میں کہیں پر بھی رہتے ہوئے کر سکتا ہے، لیکن حج کے لیے صاحب استطاعت وہاں پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، اور سال میں ایک دفعہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عبادت اپنے اندر کچھ خاص مقاصد رکھتی ہے۔ اس اجتماع سے ہمیں کچھ سبق سیکھنے کو ملتا ہے، اور وہ بڑا اہم سبق ہے۔ وہ ایک ہی سبق ہے جو آج آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، آپ کی اور اپنی سمجھ کے لیے، تاکہ تھوڑی سی میری اور آپ کی بھی تربیت ہو۔ آپ سب جانتے ہیں حج کا آغاز ہم یہاں سے عمرے کی نیت سے سفر کا آغاز کرتے ہیں، اور اپنے اس لباس کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ آپ کو ایئرپورٹ پہ بھی 2 چادروں میں نظر آئیں گے، حالانکہ وہ مقام ایسا ہے نہیں کہ وہاں پر یہ لباس قبول کیا جائے۔ لوگوں کو شرم آتی ہے، اچھے سے اچھا تیار ہو کے بن سور کے لوگ طریقے سے جاتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں جو ان 2 چادروں کو پہن کر ہی پہنچ جاتے ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں جو جہاز میں بیٹھنے سے پہلے پہنتے ہیں کہ ایئرپورٹ پہ شرمندگی محسوس نہ ہو، یا کوئی بھی مقصد ہے، ضروری نہیں کہ انسان شرم محسوس کرے، لیکن وہ 2 چادروں میں آنا ضروری ہے۔ اور دنیا کے کسی بھی خطے سے آئے گا، کسی بھی زبان کا بولنے والا ہوگا، کتنا ہی امیر کبیر کیوں نہ ہو یا کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، کسی بھی حیثیت اور زبان اور رنگ اور نسل کا ہو، اس نے رب کے سامنے ان 2 چادروں میں پیش ہونا ہے۔ یہ ہے عبادت کی جڑ، جس کو کہتے ہیں تواضع، عاجزی۔ اللہ کے سامنے
اونچی اکڑ، اونچی گردن، اکڑ، یہ عبادت کے ساتھ یہ چیزیں چل نہیں سکتی. جس کو آنا ہے اس اجتماع میں پیش ہونا ہے، کسی امیر کی امیری اور کسی غریب کی غریبی آپ کو اس اجتماع میں نظر نہیں آئے گی. آپ دیکھتے ہیں عرب میں رواج ہے کہ وہ جو ان کے، اب تو رواج تبدیل ہو گیا، نئی نسل آ گئی، ایک دنیاوی ترقی کی منزلیں وہ طے کر رہے ہیں، لیکن اب بھی جو ان کے پرانے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، علماء ہیں، سر ننگا کرنا ان کے یہاں عیب ہے، وہ گالی سمجھا جاتا ہے. وہ سر پہ آپ ہمیشہ ان کے ایک رومال دیکھیں گے. لیکن حج میں کوئی بڑے سے بڑا آدمی کیوں نہ آئے، کوئی بڑے سے بڑا پڑھا لکھا عالم کیوں نہ آئے، حتیٰ کہ جو حج کا خطبہ دینے کے لیے جو شخص آ رہا ہے اس نے بھی اپنے سر کو کھول کر آنا ہے. سر پہ کوئی کپڑا، کوئی چادر، کوئی پگڑی، کوئی رومال، کوئی ٹوپی، کچھ نہیں ہوگی. یہ سر ننگا ہوگا. لباس میں 2 چادریں ہوں گی، بدن پہ کوئی اور کپڑا نہیں ہوگا. یہ اس انداز سے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمع کیا ہے، جس کو تواضع کہتے ہیں، جو عاجزی کا آغاز ہے، عبادت کا آغاز ہے، جڑ ہے، یہاں سے اس حج کا آغاز ہوتا ہے عبادت کا. اور پھر جس جملے سے آپ اور میں حج یا عمرے کے اندر داخل ہوتے ہیں، جہاں سے آغاز ہو جاتا ہے احرام کی پابندیاں، اور ان پابندیوں کو ختم اس وقت سمجھا جاتا ہے جب آپ اس فریضے کو مکمل ادا کر دیں. یاد رکھیں وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، ایک بار حج اور عمرے کا احرام باندھ لیا، یہ احرام ایسے نہیں کھل سکتا. یہ احرام جب تک عبادت پوری نہیں ہوگی، جب تک یہ احرام کھلے گا نہیں. آپ احرام کی پابندیوں میں رہیں گے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا، شرعی عذر ہو گیا، تو بھی احرام کھولنے کے لیے آپ کو قربانی کر کے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر احرام کھولا تھا، سر منڈوا کے قربانی کر کے پھر احرام کھولا جائے گا. ایسے یہ عبادت ختم نہیں ہوگی. آپ کا آغاز ہوتا ہے لبیک اللہم عمرتن، لبیک اللہم حجن، اور اس کے بعد آپ کا ایک تلبیہ شروع ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور اس کا اکثار مطلوب ہے، کثرت، اور مردوں سے رفع الصوت، آپ کی آواز بھی بلند ہو، ہلکی آواز میں نہیں پڑھیں، اونچی آواز میں پڑھیں. اور صحابہ فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم تھے حج میں تو یہ آوازیں ایسی گونج رہی ہوتی تھیں تلبیہ کی، ایسا سما بندہ ہوا ہوتا تھا. کوئی ہوتے تھے یہ جو ایام عید آ گئے اور پھر تلبیہ اور یہ منی، عرفات، کسی کو ہم تلبیہ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کسی کو تکبیرات میں سن رہے ہوتے تھے. تکبیرات بھی عشر ذی الحجہ کی خصوصیات میں سے. تو کوئی فمن المحلل ومن المکبر، کچھ ہوتے تھے جو تحلیل یہ تلبیہ پڑھ رہے ہیں، اور کچھ ہوتے تھے جو تکبیر پڑھ رہے ہیں. اب یہاں سے آغاز کیجئے اس عبادت کے مقصد کا. یہ تلبیہ صرف اور صرف آپ کی زبان سے اللہ کے سامنے اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے. لبیک اللہم لبیک، ترجمہ عربی گرامر کے حساب میں تفصیل میں ابھی میں نہیں جا سکتا، ورنہ بات بڑی مزیدار ہے سمجھنے کی. جو عربی گرامر سے واقف ہیں ان کو بڑا مزہ آئے اس بات کو سمجھنے میں. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ حاضری اجابتن بعد اجابتن، اللہ حاضر ہو گیا، اللہ آ گیا، اللہ تیرے سامنے ہو، تیری مانو، طاعتن بعد طاعتن، اللہ ایک کے بعد ایک تیری سننے کے لیے، تیری ماننے کے لیے، تیرے کہے کو کرنے کے لیے میں تیار ہوں. لبیک اللہم لبیک، اللہ میں بار بار تیرے سامنے حاضر ہوں، تو ہی ایک ہے. لا شریک لک لبیک، تیرا اس پوری کائنات میں تو اکیلا ہی ہے، عبادت میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے. جس چیز کو عبادت کہا جاتا ہے، میں عاجزی کے ساتھ، اس تذلل کے ساتھ، اپنے آپ کو نیچا کر کے، اپنے آپ کو ذلیل کر کے ان 2 چادروں میں آیا ہوں صرف تیری خاطر. ایسا لباس میں کسی کے لیے نہیں پہنوں گا، اس انداز میں کبھی بھی کسی کے لیے باہر نہیں آؤں گا، صرف تیری خاطر آیا. ان الحمد والنعمت لک والملک، کمال کے ساتھ جس کی تعریف کی جاتی ہے، با کمال کوئی اگر ہے، اور محبت کے ساتھ کسی کو اگر پکارا جاتا ہے، کسی کی دل سے اگر تعظیم کی جاتی ہے، تعریف کی جاتی ہے، تو وہ بھی کائنات میں تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. تو با کمال ہے، ہر کمال تیرے ساتھ ہے. والنعمت، یہ پیر کے ناخن سے سر کے بال تک اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے،
جو کچھ بھی ہے قرآن پڑھیے اور دیکھتے جائیے. فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون. یہ اللہ کی نعمتیں کس قدر ہیں, کس کس زاویے سے, کس کس طرح کی ہیں, کیا کچھ ہے, انسان کے تصور سے باہر ہو جاتا ہے کہ یہ کس کس طرح کی. یہ جو ہم چرند پرند دیکھتے ہیں, یہ جو چھوٹے موٹے جانور زمین پر رینگتے ہوئے دیکھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں فضول بیکار ہیں. یہ ایسا نہیں ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. یہ سسٹم بھی اللہ نے میرے لیے بنایا ہے. تو باقی یہ سانس ہو گیا, پانی ہو گیا, رزق ہو گیا, صحت ہو گئی, عافیت ہو گئی, دنیا کی ترقیاں ہو گئیں, ان کو تو ہم شمار کر لیتے ہیں. بہت ساری چیزیں تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتی. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. گننے بیٹھو اگر کہ کیا کیا اللہ نے تم پر انعامات کیے, گنتے جاؤ گنتے جاؤ گنتے جاؤ, زندگی ختم ہو جائے گی. وہ انعامات کا گننا تمہارا ختم نہیں ہو سکتا. تو یہ تعریف بھی تیری ہے, نعمتیں بھی تیری ہیں. ان الحمد والنعمت لک والملک. صرف تیرے لیے ہے, صرف تیری طرف سے ہے, اور بادشاہت بھی صرف تیری ہے. چلتا بھی نظام تیرا ہے, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی اگر قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. یہ چھوٹی موٹی اگر کسی کو حکومتیں مل جاتی ہیں, چھوٹے موٹے اختیارات مل جاتے ہیں, کوئی عہدے مل جاتے ہیں, وقتی ہوتے ہیں, کبھی بھی چھن سکتے ہیں. تنزع الملک ممن تشاء تؤتی الملک من تشاء. جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے جب چھین لیتا ہے. کسی کو لگتا ہے میری 10 سال حکومت رہے گی, مجھے کوئی نہیں ہٹا سکتا, پتہ بھی نہیں چلتا آنن فانن حکومت گئی. کسی کو لگتا ہے میری حکومت آ نہیں سکتی, اللہ پھر عطا کر دیتا ہے. یہ عطا الہی ہے, یہ وقتی ہے, ٹیمپریری ہے, اور کلی بھی نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے معاملات میں آرڈر چل جاتے ہیں کہ یوں کر لو, یوں کیا جائے, یوں ہو جائے. وہ ہے انما امرؤ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب وہ کوئی کچھ کام کرنا چاہتا ہے, وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے, وہ صرف اس کے لیے آرڈر کرتا ہے کن, اور ادھر وہ کام ہو جاتا ہے. میں اور آپ آج بھی اللہ کے ملکیت کے تحت ہیں, آج بھی کامل ملکیت اسی کی ہے. آج بھی اس دنیا میں بھی مجھ میں سے, آپ میں سے کسی کو بھی جینے مرنے کا اختیار نہیں ہے. اپنی مرضی سے ہم پیدا نہیں ہوں, اپنی مرضی سے مریں گے نہیں. کوئی کتنا ہی دنیا کا پاورفل آدمی کیوں نہ ہو, مائیکل جیکسن کی تاریخ آپ جانتے ہیں, سب واقف ہیں اس آدمی سے. کتنا اس آدمی نے اپنے آپ کو جینے کے لیے 100 سال 150 سال جینے کے لیے دنیا بھر کے وسائل اپنی زندگی پر لگا دیے تھے, اور وہی وسائل اس کی تباہی کا, بربادی کا, اس کی موت کا سبب بنے. کب کہاں کس سے زندگی چھین لے, انسان بے بس ہوتا ہے, ٹانگیں رگڑتا ہوا چلا جاتا ہے. یہ بادشاہت اس کی زمین پر ہے, کس کو کتنا رزق ملے گا, کیا کھائے گا, کیا نہیں کھائے گا, کیا ملے گا. اور وہاں تو نظامی اس کا ہے, مالک یوم الدین. وہاں تو کوئی اپنا پیر بھی نہیں ہلا سکتا, بول بھی نہیں سکتا, ادھر ادھر کی کوئی بات بھی نہیں کر سکتا. صرف اللہ کے سامنے مدہوشی کے عالم میں کھڑا ہوگا کہ اللہ میرا حساب کر دے, معاملہ ایک طرف ہو جائے. بخش دیا تو اس کا فضل ہو گیا, اس کی مہربانی ہو گئی, اور اگر اس نے حساب و کتاب برابر برابر کر لیا تو میں دھر لیا گیا, پکڑا گیا, مجھے کوئی بخشوانے والا نہیں ہوگا. لا شریک لک. پھر جملہ ختم ہوتا ہے, اللہ یہ ساری صفات تیری ہیں, سارے معاملات تیرے ہیں, ایک ذرے کا بھی کوئی تیرا شریک نہیں ہے. بار 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 یہ آدمی پڑھے, بار بار اس کا اظہار کرے, بار بار دنیا اس جملے کو سنے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ما من مسلمین یلبی. جب بھی کوئی انسان اس انداز میں تلبیہ پڑھتا ہوا چلتا ہے, الا یبا من عن یمینہ, تو اس کے دائیں جانب جو اللہ کی مخلوقات ہوتی ہیں وہ بھی اس کے ساتھ تلبیہ میں شریک ہوتی ہیں, بائیں جانب جو ہوتی ہیں وہ بھی اس کے ساتھ تلبیہ میں شریک ہوتی ہیں. یہ سارا سما اللہ کی وحدانیت سے گونج رہا ہوتا ہے. اس شعور کو ذرا سا سمجھیے گا, یہ صرف ایک ہے, وہ ایک ہی ہے جس نے پیدا کیا ہے, وہ ایک ہی ہے جس چیز کو عبادت کہا جاتا ہے, تعریف کہا جاتا ہے, نعمتیں کہا جاتا ہے, تصرفات کہا جاتا ہے, بادشاہت کہا جاتا ہے, وہ اسی کی طرف سے. یہ تلبیہ پڑھتے پڑھتے آپ سب جانتے ہیں جنہوں نے حج عمرہ کیا ہے, راج قول کے مطابق آپ کا یہ تلبیہ بیت اللہ پہنچنے پر جب آپ کا طواف کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے, تلبیہ ختم ہو جاتا ہے. حاجی کا تلبیہ جو حج کا ہوتا ہے وہ 10 تاریخ کو, 10 ذی الحج کو, جب وہ رمی جمرات کے لیے پہنچتا ہے, رمی جمرات پہ اس کے تلبیہ کا اینڈ ہو جاتا ہے حاجی کا.
اور عمرہ کرنے والے کا جب وہ طواف کے لیے پہنچتا ہے اس کے تلبیہ کا اینڈ ہو جاتا ہے، ختم ہو گیا، اب آگے تلبیہ نہیں پڑھنا. یہ ہے کہ جتنا بتایا گیا ہے اتنا کرنا ہے. کتنا ہی اچھا جملہ ہے، کتنی خوبصورت بات ہے، کتنا خوبصورت کلمہ ہے. نہ اپنی مرضی سے اس کے ٹائم میں آپ اضافہ کر سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے پہلے سٹارٹ کر سکتے ہیں. جتنا بتایا گیا اتنا ہی کرنا ہے. یہاں پہنچنے کے بعد پہلی چیز جس سے آپ کا عمرہ یا طواف سٹارٹ ہوتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کر رہا ہوں، اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے. اس ایک جملے سے آپ کا جب یہ آغاز ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں آپ ان چکروں کے اندر کوئی خاص دعا سوائے رکن یمانی سے حجر اسود کے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس ٹکڑے کے علاوہ کوئی خاص دعا وارد نہیں ہے. لیکن بڑے خوبصورت خوبصورت افضل ترین کلمات جو احادیث میں وارد ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایسے ایسے کلمات جو صرف اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں. پھر ربنا آتنا بھی، ربنا آغاز ہی اللہ کی وحدانیت سے ہوتا ہے. آپ کے 7 چکر پورے ہوتے ہیں، 7 چکر پورے ہونے کے بعد یہ جو آپ نے لباس پہنا ہوتا ہے، جس انداز میں آپ ہوتے ہیں، آپ کا کندھا ننگا ہوتا ہے، ایک کندھا آپ نے کھول کر کرنا ہے، وہ کندھا ڈھانپ کر جب آپ طواف کی 2 رکعت پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ سب کو پتہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 رکعت کے اندر کوئی لمبی چوڑی تلاوت نہیں تھی. بیت اللہ میں انسان نماز پڑھ رہا ہے، لمبی ہو جائے، عمرے کی نماز ہے، عمرے کے طواف کے نفل ہیں، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد، یہ صورتیں اس کے اندر ساری اللہ کی وحدانیت کا اجتماع ہے، اقرار ہے. قل، اے اللہ کے رسول، یہاں سے آپ نے کہہ کر آغاز کرنا ہے، اور میں بھی کہہ کر آغاز کرتا ہوں، اپنی توحید کا برملا اظہار کرتا ہوں. دنیا کی مجھے پرواہ نہیں ہے. قل یا ایھا الکافرون، کافروں سے کھل کر کہیں، اپنے عقیدے کا کھل کر اظہار کریں. انسان کو اپنے عقیدے پر شرمساری محسوس نہیں ہونی چاہیے کہ میں اپنے عقیدے کو چھپا کر رکھوں کہ میں ایک اللہ کا ماننے والا، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں. کھل کر انسان اپنے عقیدے کا اظہار کرے. قل ھو اللہ احد، اللہ کی اس صورت کے اندر اللہ کا وہ تعارف ہے جو اس کے اسماء و صفات کے ذریعے سے انسان اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے. الصمد، یہ ایک وہ نام ہے جو اسی صورت میں استعمال ہوا ہے. یہ صورت کے خصائص ہیں، اب اس پہ بات کا وقت نہیں ہے. یہ صرف اور صرف توحید کی صورتیں ہیں. یہاں سے جب آپ سلام پھیرتے ہیں اور سیدھا پہنچتے ہیں صفا کے اوپر طواف کرنے کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا پہاڑی پر جا رہے تھے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ طوف بہما، یہ صفا اور مروہ یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، اور یاد آتا ہے حقیقت میں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما جعل الطواف بالبیت وبین الصفا والمروۃ ورمی الجمار لاقامت ذکر اللہ، یہ بیت اللہ کا طواف ہو، یہ صفا مروہ کی سعی ہو، یا رمی جمار ہو، یہ آپ کو کام عجیب سا لگ رہا ہوگا. 7 چکر انسان کاٹ رہا ہے، ادھر 7 چکر صفا سے مروہ جا رہا ہے، واپس مروہ سے صفا آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. رمی جمارات کر رہا ہے، ایک پتھر کو چھوٹے چھوٹے کنکریاں اٹھا کر مار رہا ہے. ظاہری کیفیت آپ سمجھ نہیں پائیں گے، کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ سارا اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے اہتمام کیا گیا ہے کہ انسان اس موقع پر پہنچ کے اپنے اللہ کو یاد کرے، کیونکہ ان جگہوں پر جو کچھ ہوا تھا وہ منظر ایک الگ منظر ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک عجیب منظر ہے، وہ ایک الگ داستان ہے اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کی دوستی کی، اللہ کے لیے قربانی کی، اور اس سے آپ اچھی طرح واقف ہیں. آپ کے صفا کا آغاز ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ ایک ذکر کرتے تھے اور ان کے درمیان دعا کرتے تھے. 3 دفعہ ایک ذکر کرتے تھے اور ایک دعا کرتے تھے، اس کے درمیان دعا کرتے تھے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ آپ ذکر کرتے، اس کے بعد دعا کرتے، پھر یہ ذکر کرتے، پھر دعا کرتے، پھر یہ ذکر کرتے، اور آپ کا صفا سے مروہ کی جانب سفر کا آغاز ہو جاتا. مروہ پہنچ کے پھر اسی طریقے سے آپ یہ ذکر کرتے اور واپس صفا کی طرف آتے. صفا پر پہنچ کر پھر یہ 7 چکر میں لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے ہی، اکیلا، صرف اکیلا ہے. لا شریک لہ، کوئی اس کا کسی چیز میں شریک نہیں ہے، کوئی بھی ذرہ برابر شریک نہیں، کسی تصرف میں، کسی ملکیت میں. لہ الملک و لہ الحمد، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی تعریف، وہی آپ کا تلبیہ. وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر پوری طرح سے قادر ہے. تھوڑی سی اللہ کی اس قدرت کے مظاہر، لا الہ الا اللہ وحدہ،
اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہی ہے۔ انجز وعدہ، جس نے اپنے وعدے کو پورا کر کے دکھایا، اپنے وعدوں کا سچا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ ونصر عبدہ، اکیلے اس اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی تھی۔ وہزم الاحزاب وحدہ، اکیلے ہی اس نے سارے لشکروں کو، جتھوں کو، جو سارے مشرک کافر یہودی اکٹھے ہو کر مدینہ پہ سن 5 ہجری میں جن کے احزاب میں انہوں نے حلہ بولا تھا، اللہ نے اکیلے ان کو شکست دی تھی۔ وہ اکیلا قادر کس نوعیت کا ہے، انسان کو اس چیز کی پوری طرح سے سمجھ بوجھ ہونی چاہیے۔ جس اللہ کی عبادت کر رہا ہے اس کی پوری معرفت اپنے دل و دماغ میں رکھے۔ یہ 7 چکروں میں یہ انسان بار بار پڑھ رہا ہے۔ یہاں اس کا عمرہ پورا ہوتا ہے، حج کے اندر اپنے حج کا آغاز کرتا ہے 8 تاریخ کو، پھر لبیک اللہم حجن، پھر اس کے تلبیہ کا آغاز ہوتا ہے، پھر یہ میدان عرفات میں جاتا ہے، پھر یہ میدان مزدلفہ میں آتا ہے، اور دونوں جگہ اللہ نے اس چیز کا ذکر فرمایا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا۔ میدان عرفات میں بھی اللہ نے فرمایا ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، میدان عرفات جانا ضروری ہے۔ مشرکین نہیں جاتے تھے، مشرکین مکہ میدان عرفات نہیں جاتے تھے، اکڑ تھی، مزاج تھا کہ ہم حدود حرم سے باہر نہیں جائیں گے۔ یہ تو جو باہر کے آئے ہوئے ہیں نا ایرے غیرے، یہ جا کر کریں، ہم حدود حرم سے باہر نہیں جائیں گے۔ اللہ نے کہا جس کو حج کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ جو نا الحج عرفہ، اہل علم کا، سارے علماء کا، سارے مسالک فرقوں کا اتفاق ہے بغیر میدان عرفات جائے بغیر حج ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا کوئی کفارہ، کوئی دم، کوئی شکل، کچھ نہیں ہے۔ جو میدان عرفات وقت پر نہیں پہنچ سکا اس کا حج نہیں ہوگا، حج ہے ہی نہیں اس کا۔ میدان عرفات کے بغیر حج نہیں ہو سکتا، وہاں پہنچنا ضروری ہے۔ اور وہاں پہنچنے کے بعد سب سے افضل ترین دن جس کو کہا گیا ہے، جس دن سورج طلوع ہوتا ہے، اللہ آسمان دنیا اپنے بندوں کے قریب آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس مجمع پر فخر کرتا ہے کہ ما اراد ہؤلاء، فرشتوں سے پوچھتا ہے کیوں آئے، ان کو کیا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن کی دعا سب سے افضل ترین دعا ہے، اور فرماتے ہیں خیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، اور اس دن سب سے بہترین ذکر جو میں بھی کر رہا ہوں، مجھ سے پہلے بھی انبیاء کرتے آئے ہیں۔ اس دن کا افضل ترین ذکر اس افضل ترین مقام پر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ پھر وہی ذکر آ گیا، بار بار یہ جملے آپ کی روح کے اندر اس توحید کو گاڑنے کے لیے آئے ہیں۔ سمجھ جائیے، اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ بات لمبی ہو رہی ہے، وقت اب میرا اختتام پر ہے۔ یہ پورا مضمون بڑا خوبصورت مضمون ہے کیونکہ اللہ کی وحدانیت سے تعلق رکھتا ہے۔ یہاں سے بہرحال بات آگے چلتی ہے، آپ رمی جمرات کرتے ہیں، رمی جمرات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کنکر پھینکتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہر ایک کنکری پر جو پھینکی جا رہی ہے لِإِقَامَةِ ذِکْرِ اللہ، اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ شیطان کو مار رہے ہیں، اس کے اندر بس وہ ایک یاد ہے کہ شیطان کو دھتکارا کس طریقے سے گیا تھا، شیطان کے وسوسے کو ختم کس طریقے سے کیا گیا تھا۔ پھر وہ قربانی جو ہوتی ہے جو مشرکین مکہ غیر اللہ کے نام پر کر رہے ہیں، قربانی ایک بڑی پرانی رسم ہے، آج بھی آپ دیکھتے ہیں ہندوؤں کے اندر بھی، دیگر مذاہب میں بھی دیوتاؤں کے نام پر بلی چڑھائی جاتی ہے، جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ مشرکین بھی کرتے تھے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے مالکوں کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ ایک جانور ذبح ہوگا، عبادت ہے، اس میں تعظیم ہے اللہ کی، اور یہ صرف ایک اللہ کے لیے ہوگا۔ اس موقع پر آپ کے حج کی قربانی ہوتی ہے 10 تاریخ کو، رمی جمرات کے بعد آپ کا جانور ذبح ہوتا ہے، آپ پھر طواف کے لیے پہنچتے ہیں۔ گفتگو لمبی ہے، میں اب اپنے اختصار کے ساتھ اپنی بات پر آتا ہوں کہ میری اور آپ کی یہ جو حج نے صرف ایک ہی چیز مجھے اور آپ کو سکھائی ہے کہ میرے بھائی توحید ہی اول ہے اور توحید ہی آخر ہے۔ اس کے بغیر نہ آغاز ہے اور نہ اختتام اچھا ہے۔ اسلام کا آغاز بھی اسی جملے سے ہوتا ہے، جس کا لا الہ الا اللہ زبان سے اقرار نہیں ہوگا، دل میں یقین نہیں ہوگا، اور اس کو اگر زندگی مل گئی، موقع مل گیا، اور اس کے عمل نے اس کی اس توحید کی گواہی نہیں دی، تو ایک کلمہ اس کو پوری طرح سے فائدہ نہیں دے سکے گا۔ دل سے اقرار، زبان سے اقرار، دل میں یقین، اور اس کے عمل سے اس کی گواہی، اس کے بغیر یہ کلمہ پورا نہیں ہوتا۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے جو شخص اس یقین کے ساتھ، اس اخلاص کے ساتھ اپنے دل میں اس کلمے کو لے گیا، زبان پر بھی جاری ہو گیا، لا الہ الا اللہ، سمجھ لے بیڑا پار ہو گیا۔ آخرت جو ابدی ہے، ابدی جنت اس کو نصیب ہو گئی۔ یہ بات یاد رکھیے، میں اس دنیا میں آیا ہوں، میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے سوائے اس چیز کے کہ میں اس چیز کو جانوں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں صرف لیوحدون، جو اس کی تفسیر ہے، ایک اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ میرا مقصد یہ ہے، میں با اختیار ہوں، میں اپنے اس اختیار کے ساتھ صرف ایک کی عبادت کروں، صرف اس ایک کو سمجھوں۔
وہ مشرکین تھے، وہاں رہتے ہوئے بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے. آپ تلبیہ جانتے ہیں، ابو جہل کا آپ نے سنا ہوا ہے، وہ بھی تلبیہ پڑھتا تھا، وہ بھی لبیک اللہم لبیک کہتا تھا، لبیک لا شریک لک الا شریکا تملک وما ملک. صحیح مسلم میں اس کے الفاظ مروی ہیں، اللہ کے سامنے کہتا تھا اللہ تو ایک ہے، میں تیرے سامنے حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے تھے بس یہاں رک جا، یہاں تک بات کر دے گا بات پوری ہے. لیکن وہ آگے کہتا ہے وہ تیرا شریک ہے جس کو تو نے اختیارات دیے ہیں، تو نے پاور دی ہے، تو نے اتھارٹی دی ہے، ان کے پاس تیرے دیے ہوئے اختیارات ہیں اور وہ لوگوں کی بندگی، لوگوں کی مشکل کشائی کر دیتے ہیں، لوگوں کے مسئلے حل کر دیتے ہیں. وہاں رہتے ہوئے ساتھی نے بتایا ہمیں، اس نے خود سنا، بندہ اس کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہ لاہور، اس نے فون لاہور سے آیا ہوا تھا. مدینہ میں پہنچ کر آپ کو پتہ ہے موسم اونچ نیچ ہو جاتی ہے، انسان بیمار ہوتا ہے، وہاں پر ذرا جھٹکا لگتا ہی ہے بندے کو پہنچ کر، پوری دنیا کا اجتماع ہوتا ہے، بڑے وائرسز ہوتے ہیں، انسان متاثر ہوتا ہے. وہاں جا کے بیمار ہو گیا. وہاں سے اس نے بیٹھ کے فون کر کے اپنے بات کی لاہور میں کہ وہاں جو حضرت داتا صاحب ہیں نا، ان کے دربار پہ دیکھ چڑھا دو، وہ ناراض شاید ہو گئے ہیں، ان کو لگتا ہے میں ان کو چھوڑ کے یہاں پر آ گیا ہوں، وہاں دیکھ چڑھا دو تاکہ وہ خوش ہو جائیں. جب انسان کے عقیدہ اس انداز کو حج میں پہنچ کر بھی چینج نہ، یہ لوگ قابل ترس ہیں، ان کو سمجھایا جائے. ان کو وہ ماحول ہی نہیں ملا، انہوں نے کبھی اللہ کے کلام کو کھولا نہیں ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہی نہیں کی، اللہ سے ڈائریکٹ تعلق بنانے کی کوشش، اپنے اللہ کی عظمت اور جلال کو سمجھا ہی نہیں. تو اللہ کے جلال کو، اللہ کے احترام کو، اللہ کی عظمت کو، اللہ کے وقار کو، اللہ کے احترام کو اپنے دل میں اتاری ہے. اس کی تعظیم ہے، اس کا احترام ہے، اس کا جلال ہے. وہ ایک ہی ہے، اس ایک سے ہی مانگنا ہے، اس ایک پر ہی بھروسہ کرنا ہے، اس ایک کے لیے قربانی کرنی ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. یہ اس اقرار کے ساتھ کہ میری نمازیں بھی ہوں، میری قربانی بھی ہو، میری زندگی کا ایک ایک عمل، چاہے وہ میری مالی عبادت سے تعلق رکھتا ہو، میری جسمانی عبادت سے، میری قولی عبادت سے، میرے دل کی عبادت سے، میرا جینا، میرا مرنا، میری زندگی کا آغاز، میری زندگی کا اختتام اگر یہ اس دھن میں مگن ہو گیا کہ للہ رب العالمین، تو یہی انسان کی کامیابی ہے. اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر تاکید کی، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. ہم آپ کی طرف خاص یہ وحی کر رہے ہیں کہ آپ بھی ملت ابراہیمی کے پیروکار بنیے. یہ حج جو آیا ہے نا، آغاز اس کا پوری یاد ابراہیمی ہے. جائے نا قدم قدم پہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں ہیں، ان کے اللہ کے ساتھ محبت ہے، ان کے اللہ کے لیے قربانیوں کی ایک ایسی داستان ہے جس کی مثال آپ کو دنیا میں نہ مل سکے. اس کو ذرا سا یاد کر کے آئیے کہ بندہ اللہ کے قرب کا اس مقام اور مرتبے تک پہنچتا کیسے ہے. اور جو یہاں ہیں وہ بھی، جب آپ آج کل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں حج پہ لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سارے معاملات چل رہے ہیں، جنہوں نے کیا ان کو اندازہ ہے. اس چیز کو اپنے اندر، اس شمع کو مستقل بیدار رکھیے، اس موضوع سے کوفت محسوس مت کیجیے، بیزار مت ہوئیے، اس کو ہلکا مت سمجھیے. یہ بار بار کانوں میں پڑھنا چاہیے. فذکر ان نفعت الذکریٰ، بار بار آپ کی طرف سے نصیحت ہونی چاہیے، بار بار یہ پیغام توحید کا دل میں اترنا چاہیے. رات کو آخری وتر کے اندر آپ قل یا ایھا الکافرون قل اللہ احد پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ پھر فجر کی سنتیں، پھر قل یا ایھا الکافرون قل اللہ احد. یہ آغاز بھی اختتام بھی دن کا، زندگی کا بار 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 توحید ہے. اس کے بغیر میرے بھائی نجات نہیں ہے، اس کے بغیر دنیا کی کوئی کامیابی نہیں ہے، اس کے بغیر اللہ کے ہاں میری کوئی قدر و منزلت نہیں ہے. جس کے پاس اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی اس حقیقی عبادت کو، توحید کو سمجھتا ہے، وہی بارگاہ الہی میں مقبول ہوتا ہے. باقی سب دعوے ہوتے ہیں جو کہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد. سن 9 ہجری میں جب پہلا حج فتح مکہ کے بعد ہوا، آپ کے علم میں سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں اس حج میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر کے بعد سیدنا علی کو بھیجا کہ جاؤ جا کے وہاں اعلان کرنا کہ یہ جو اللہ کا گھر ہے، یہاں 3 باتیں اچھی طرح انسان سمجھ لے کہ لا يدخل الجنت الا نفس مؤمنہ، جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوگا. ایمان کے بغیر جنت میں داخلے کا کوئی تصور کسی انسان کو رکھنے کی اجازت ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے. دوسری بات ولا یطوف بالبیت عریان، آج کے بعد بیت اللہ میں بے لباس ہو کر کوئی بھی طواف نہیں کرے گا، جو مشرکین کرتے تھے. بے لباسی صوفیت میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، ناچ گانا اور برہنہ ہونا، اس چیز کو عبادت کا ایک مقام اور مرتبہ دیا جاتا ہے، جو اس دور سے اس کا آغاز ہوا تھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آج کے بعد ولا یحج بعد العام مشرک،
یہ سال ہے، مشرکین وہاں موجود تھے جن سے عہد و معاہدے ہوئے ہوئے تھے، جن کو رہنے کی اجازت دی گئی تھی. فرمایا آج کے بعد، اس سال کے بعد اس بیت اللہ کا کوئی بھی مشرک طواف حج نہیں کر سکتا. حج کرنے کی جو مشرک، وہ مشرکین مکہ، ان کو حج کی اجازت سے روک دیا گیا، کیونکہ بیت اللہ کا حج صرف موحد ہی کرے، کیونکہ یہ ہے ہی توحید. وہ سارے مظاہر شرک جو تھے وہ سب اللہ کے نبی نے ختم کیے تھے، بت گروائے تھے، ساری یہ بیہودگیاں، فحاشیاں، بے غیرتیاں، اس کے ساتھ ساتھ شرک کے مظاہر، یہ سب چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کروائی تھیں. تو جو انسان اپنے دل میں آج بھی شرک لے کر جا رہا ہو، واپس بھی شرک لے کے آ رہا ہو، وہ سمجھ لے کہ یہ حج اس کو فائدہ نہ دے سکا. اللہ ہم سب کو عبادتوں کی منفعت نصیب فرما دے، اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے.